یہ سب کیا ہے احمر؟ احمر اس کی بے چینی سمجھ گیا اور ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ شادی کی تقریب اختتام پذیر ہو گئی، ہنگامہ تمام ہوا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب صاحبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ اس وقت احمر بہت اداس تھا۔ وہ چلی گئی مگر احمر کو افسردہ کر گئی، اپنی یاد اس کے پاس چھوڑ گئی۔ اس نے لاہور جا کر خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گی، اگر نہ آئے تو کچھ کر بیٹھوں گی۔ 15 دن بعد وہ لاہور چلا گیا۔ دروازے پر صاحبہ ملی، بہت خوش ہوئی اور احمر کو ماں کے پاس لے گئی۔ آنٹی نے اسے پیار کیا، والدین کی خیریت پوچھی، پھر اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ شام کو صاحبہ کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو اس نے بتایا کہ چند روز سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، یہ لوگ میرے رشتے کے لیے چکر لگا رہے ہیں۔ احمر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ گھر جاتے ہی امی ابو کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، جلدی کرنا، دیر نہ ہو جائے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا رشتہ طے کرتے وقت تمہارے امی اور ابو تم سے رائے مانگیں گے؟ ہاں، انہوں نے میری مرضی پوچھنی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں جلدی کرنا، دیر نہ کر دینا، ورنہ وہ پھر اپنی مرضی کریں گے۔ احمر صاحبہ کو تسلی دے کر ملتان لوٹ آیا، لیکن یہاں آتے ہی اس کو ایک بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چھوٹے بھائی ذیشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً ہسپتال پہنچا۔ وہاں چھوٹے بھائی کی حالت غیر تھی اور سب گھر والے بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دعا کریں، معجزہ ہو سکتا ہے۔ احمر اب دن رات ہسپتال میں رہتا تھا۔ ذیشان کو ایکسیڈنٹ کے بعد سے ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ آخر معجزہ ہو گیا، دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے بھائی کو ہوش آ گیا، زندگی کی امید جاگ پڑی۔ لیکن اب رات دن احمر کو ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹا بھائی اس کو بہت پیارا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی امی کو صاحبہ کے گھر جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ 2.5 ماہ کے بعد ذیشان کو صحت یابی نصیب ہوئی اور ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ گھر آ گیا۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اب ماں کو بھی سکون ملا۔ اس نے احمر کو 2 لفافے دیے اور ایک کارڈ دکھایا کہ بیٹے یہ کارڈ تمہارے عابد انکل نے لاہور سے بھیجا ہے اور خط کسی دوست کے ہیں، یہ خط مجھے تم کو دینا یاد ہی نہ رہے۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، یہ صاحبہ کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اوہ خدا، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک دکھ سے فارغ ہوئے تو دوسرے دکھ نے آ لیا۔ احمر نے دونوں لفافے چاک کیے۔ یہ صاحبہ کے خطوط تھے۔ ایک میں لکھا تھا، جلدی کرو، کیا وعدہ نبھانا بھول گئے ہو؟ وہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، امی ابو نے ان کو جواب دینا ہے اور وہ میرے جواب کے منتظر ہیں، جبکہ میں تمہاری منتظر ہوں۔ سچ بتاؤ، کہیں تم نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا؟ دوسرے خط کی تحریر پر آنسو گرے ہوئے تھے۔ تحریر کہیں کہیں مٹی ہوئی تھی۔ اس نے احمر کو بے وفا کہا تھا کہ جھوٹا وعدہ کیوں